अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। आज यौम पाकिस्तान है। आज करारदाद पाकिस्तान का दिन है। 23 मार्च 1940 वो दिन कि जब ये बात सामने रखी गई, जब इस बात का बबांगे दोहल इजहार भी किया गया, करारदाद सामने भी रखी गई, पास भी करवाई गई कि ये दो कौमें हैं, ये दो नज़रिए हैं, ये दो अलग अलग मज़ाहिब हैं, अपनी अपनी आज़ादी की ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1947 ये खत्ता, ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान हमने हासिल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं मेरे और आपके आबा व अजदाद ने। वहाँ पर मौजूद ज़मीनें, वहाँ पर मौजूद रुपया पैसा, वहाँ पर मौजूद घर बार, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ ये सोच, ये डायरेक्शन कि हमारा अपना मुल्क होगा, हमारी अपनी मिट्टी होगी, हमारी अपनी आज़ादी होगी, जहां हमारा मुस्तकबिल सिक्योर होगा, जहां हमारा मुस्तकबिल महफूज होगा, जहां हमें हमारे लिए आज़ादी होगी, जहां हम बहैसियत मुसलमान जो चीज़ हमारे लिए जायज़ है, जो हम खा सकते हैं, वो अपनी आज़ादी के साथ हम खा सकेंगे। जो इबादतें हमें करनी हैं, हम अपनी आज़ादी के साथ वो इबादतें कर सकेंगे। और न सिर्फ हम, बल्कि हमारे साथ जितने लोग मौजूद होंगे, जो इस खित्ते में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में आएगा, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, जिसका किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, वो अपनी आज़ादी के साथ पाकिस्तान में रह सकता है, उसको आज़ादी हासिल होगी। ये वो नज़रिया था, ये वो सोच थी, ये वो डायरेक्शन थी जिसने आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को एक आज़ाद रियासत के तौर पर समझते भी हैं, रहते भी हैं और प्राउड पाकिस्तानी भी हैं, फ़ख्रिया पाकिस्तानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है कि जब हम नज़रें दौड़ाते हैं और जब हम देखते हैं वहीं पर जहाँ से हम आज़ाद होकर आए हैं, जब वहाँ नज़रें दौड़ाते हैं, जब वहाँ के मसाइल देखते हैं कि वहाँ पर रहने वाले वो मुसलमान जो एक वक्त था, आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि यही वो लोग थे जो आज से चंद साल पहले कहा करते थे जी ये जो लोग गए हैं ना, उन्होंने सही हरकत नहीं की, उन्होंने पार्टीशन के लिए जो कुछ किया वो सही नहीं किया। और आज वही लोग कहने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान का बनना दुरुस्त था, हमसे गलती हो गई कि हम नहीं गए, कि आज हम उस मिट्टी पर रहते हुए ऐसे ऐसे कवानीन अपने लिए बर्दाश्त कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश हम उस वक्त चले जाते, काश हम अपने आस पास के लोगों की बात मानकर पाकिस्तान के साथ चले जाते, पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते। बहरहाल अब सवाल ये है कि इतना मुश्किल था ना ये सब। आप सोचिए, एक तरफ हिंदू साम्राज्य है, एक तरफ अंग्रेज हैं, और वहां से ये, इसको आप कंसीडर कीजिए शेर का मुंह, और पाकिस्तान को, इस खित्ते को आप कंसीडर कीजिए एक तरने वाला, और इस तरने वाले को शेर के मुंह से, एक भूखे शेर के मुंह से नोच लाना, आज़ाद करवा देना, जो कि नामुमकिनात में से था। लेकिन इस खित्ते ने वजूद में आना था, इस खित्ते पर पाकिस्तान को वजूद में आना था, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान बनना था। मेरे अरब को आई थी ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो इस मुल्क ने बनना था। तो ये नामुमकिनात को मुमकिन किया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने। फ़िक्र इकबाल को लेकर वो आगे बढ़े, मेरे आपके आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के साथ फ़ख्रिया हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में घूमते हैं। और जब कहीं इधर उधर जाते हैं ना, तब एहसास होता है कि हाँ भाई, कितनी आज़ाद रियासत में और कितनी बेहतरीन रियासत में हम रहते हैं। लेकिन फिर सोचते ये है कि 74 साल हो गए जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। उसके बाद आज मैं अपने प्रोग्राम में भी इस बात का तस्करा कर रही थी कि जब हम आज़ाद हुए थे, उसके बाद हमने एक मुल्क को, एक रियासत को ग्रो करने के लिए कर्जा दिया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। और आज हमारी हालत ये है कि हम बाल बाल कर्जे में डूबे हुए हैं, हर आने वाला बच्चा जो है वो मकरूज है। ये हमारी हालत हो गई है। उसकी क्या वजह है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह वो शेर के मुंह से तरने वाला निकाल लाए। आज हम सब एक हैं, आज हम सब एक कौम के सूरत नजर नहीं आते, आज हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन फिर मुझे ऐसे समझ आता है कि जब मैं ताज़ा
جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ دیکھتی ہوں. اور اس کے بعد ایک میرا کام ہے صحافت کا، اور ایک طرف میں ایک پاکستانی ہوں. اور جب میں بحیثیت پاکستانی دیکھتی ہوں نا تو دل کڑتا ہے، تکلیف میں آتا ہے، روتا ہے. وہ تمام لوگ جو آج سے 6 مہینے پہلے نعرہ لگا رہے تھے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ سلیکٹڈ ہے، یہ حکومت جو ہے وہ ووٹس پر نہیں آئی ہے، عوام کے ووٹ سے نہیں آئی ہے، یہ منتخب ہو کر آئی ہے، یہ کسی اور طرح سے منتخب ہو کر آئی ہے، یہ چور ہے، یہ آٹا چور ہے، یہ چینی چور ہے، اس نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے. میری اس بات سے قطعی مطلب یہ نہ لیجیے گا کہ میں اس حکومت کی سپورٹ میں بات کر رہی ہوں، لیکن میں بات کر رہی ہوں ان لوگوں کے لیے جو آج سے 6 مہینے پہلے سلیکٹڈ کی ٹرم لے کر آج یہاں تک پہنچے ہیں. اور جب ایک نے دوسرے کی بات نہیں مانی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کے لیے ہی سلیکٹڈ ہو گئے. یعنی مریم بی بی نے کہا کہ دوسرا سلیکٹڈ عمران خان کا متبادل تیار ہو رہا ہے. انہوں نے اشارہ کیا تھا کس کی طرف، سب کو سمجھ آ گیا تھا، لیکن پھر محمد زبیر صاحب آئے اور انہوں نے تو بڑا کھل کر بتا دیا کہ جی اور کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، یعنی پیپلز پارٹی کی طرف اور بلاول بھٹو کی طرف اشارہ کر رہے تھے. پھر جب پیپلز پارٹی سے اس بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی لاہور کا ایک سیاسی خاندان ہے، وہ ان کے خون میں ہے، یہ ہمارے خون میں نہیں ہے. پھر مریم بی بی کی بات کے جواب کے لیے مطلب اس حد تک ہو گیا کہ جی انہوں نے کہا کہ ان کی بات کا جواب، کیونکہ وہ ان کے برابر نہیں ہے، ان کا لیول نہیں میچ کرتا، وہ ایک پارٹی کے صدر ہیں، تو جو نائب صدر ہیں نا ان کی جماعت کے، وہ اس بات کا جواب دیں گے، وہ اس بات پر رسپونڈ کریں گے. تب بڑا افسوس ہوا، تب اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ساری جنگ، یہ سارے مسائل صرف اور صرف کرسی کے ہیں، یہ صرف اور صرف مفادات کے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جو حکمران، جو سیاستدان ہم پر مسلط ہیں، اور پھر مجھے قرآن حکیم کی وہ آیات یاد آ جاتی ہے کہ جیسے تم ہوگے ویسے حکمران تم پر مسلط کیے جائیں گے. تو پھر مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم بھی تو ایسے ہی اپنے مفادات کا سوچتے ہیں. اپنی مٹی کے بارے میں کون سوچتا ہے، یا اپنے ساتھ والے کے لیے کون سوچتا ہے؟ تو یہی ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں. اپنا فائدہ، اپنا اقتدار، اپنی کرسی، اپنے کیسز سے جان چھڑانا، اپنے معاملات کو سیدھا کرنا، اپنے الو کو سیدھا کرنا ہے. تو یہ ساری جماعتیں ایک ہو گئیں، چوچو کا مربع بن گیا. مربع بننے کے بعد جب ایک نے دیکھا کہ دوسرا ان کی نہیں مان رہا ہے تو پھر اب ساتھ بھی ہیں. جب سوال کرو جی پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، ہاں بھائی ساتھ ہے، مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو ساتھ جوڑ کر رکھیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے ایسے بیانات ہو رہے ہیں کہ اب حکومت جو ہے وہ سائیڈ میں بیٹھے منہ پہ ہاتھ رکھ کے تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور عوام بھی تماشا دیکھ رہے ہیں. I'm telling you truth کہ وہ تمام لوگ جن کا مائنڈ شاید میک اپ کر چکے ہوں، پی ڈی ایم کے لوگ شاید یہ بیانیاں اسٹرانگ کر چکے ہوں کہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ سلیکٹڈ ہے، عمران خان جو ہے وہ عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر نہیں آئے ہیں، کیونکہ ان کی گورننس جو ہے وہ بہت کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. بٹ اگر ان کے بیانیے کو تقویت مل بھی رہی تھی تو اپنے بیانیے کو ہی تباہ و برباد، اب یہ جو مختلف بیانیے مریم کے اور بلاول کے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد دیگر ان کے وہاں سے ایک طرف کی گولہ باری، ادھر سے دوسری طرف کی گولہ باری، تو یہ جو ساری چیزیں مل کر شروع ہو گئی ہیں نا، اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے. اس سے احساس ہوتا ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ اپنے لیے سیاست کر رہے ہیں، یہ اس ملک کو گرو کرتا نہیں دیکھنا چاہتے، یہ اس ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے. خدا کے لیے مجھے آپ کو پاکستان کا ایک ایک شخص، پاکستان کا ایک ایک شہری، پاکستان کا ایک ایک محب وطن، ہم سب کو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کام کرنا ہوگا. ہمیں خود سے کچھ کرنا ہوگا کہ پھر وہ کلیکٹیو ایفرٹس بنے، اور پھر ہم اپنے ملک کو قائد اعظم کا وہ جو نظریہ، وہ جو فکر علامہ اقبال کی تھی کہ ملک حاصل کرنا ہے، نہ صرف حاصل کرنا ہے بلکہ اس کی ایک منزل ہے، بلکہ یہاں پر جو یہ قوم ہے اس کی ایک منزل ہے، تاکہ ہم خود اس منزل تک پہنچ سکیں. ہم وہ قوم ہیں الحمدللہ دنیا میں پہلے نمبر پر آتے ہیں، ہمارے پاس 60% ابو یوتھ ہے، اور ہمارے دماغوں کو ہمیں کن چیزوں میں جکڑ کر رکھ دیا ہے، یہ چور ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. مجھے آپ کو آج کے لیے میرا ایک چھوٹا سا میسج یہ ہے کہ ایک ریزولوشن ڈے وہ تھا 1940 کا، جس میں 7 سال لگے، لیکن 1947 الحمدللہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا. آج 2021 ہے. ہر پاکستانی اگر اپنی ریزولوشن آج یہ بنا لے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے اپنی اپنی کیپیسٹی میں، جو آپ کام کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ پاکستان کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے اوپر نہیں ڈالنا کہ یہ اس کی وجہ سے یہ پرابلم، وہ اس کی وجہ سے یہ پرابلم. نہیں، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میری وجہ سے یہ پرابلم،
مجھے اس پرابلم کا حل نکالنا ہے. تو انشاءاللہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہے. یہ لوگ نہیں چلا رہے ہیں اس کو, اللہ رب ذوالجلال چلا رہے ہیں. یہی وہ ملک ہے جہاں سے ورلڈ آرڈر جاری ہونا ہے. یہی وہ ملک ہے, یہی وہ ملک ہے کہ جہاں سے بہت کچھ ہونا ہے, جس نے بہت آگے جانا ہے. فیتھ, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اب ایمان کے حصے کے لیے نا ہم ہاتھ منہ پر رکھے بیٹھ کر سوچ نہیں سکتے. ہمیں کچھ کرنا ہوگا, ہمیں اپنے لیے کرنا ہوگا, ہمیں اپنی ملک کے لیے, اپنی مٹی کے لیے کچھ کرنا ہوگا. آج اپنی یہ قرارداد, اپنی ریزولوشن آج خود بنائیے اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں. اپنے گول سیٹ کریں کہ ہم نے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا, ہم نے کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرانا, بلکہ میں پاکستانی ہوں, میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, میں نے اس مٹی سے وفا کرنی ہے, میں نے اس مٹی کا قرض اتارنا ہے. پاکستان زندہ باد. اپنا خیال رکھیے, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہو.